لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گی. الحمدللہ. تو آج درس قرآن مجید میں میرے ساتھ کون سی سورہ؟ جی بالکل، سب لوگ بالکل ہی اپڈیٹڈ ہیں. سورہ لقمان شروع ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے سورہ روم مکمل کیا تھا اور آج سورہ لقمان کی بگننگ ہوگی انشاءاللہ. تو سورہ لقمان جیسا کہ مصحف میں آپ دیکھتے ہی ہیں 31 نمبر کی سورہ ہے، 31ویں نمبر کی، اور اس کا وجہ تسمیہ آیت نمبر 12 ہے، جہاں پر لقمان ورڈ آیا ہے. لقمان حکیم کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ان کی نصیحتوں پر بیسڈ اس میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس سورہ کو پہچانا جاتا ہے، یعنی اس کا نام لقمان ہے. جہاں تک اس کے نزول کے وقت کی بات ہے تو اولاً یہ مکی سورہ ہے اور مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے 2 سورہ پہلے سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر کی سورہ. اس کا جو سبجیکٹ ہے اس سورہ کا سبجیکٹ سے کافی میچ ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورہ آگے پیچھے ہی نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے مکہ کے درمیانی دور میں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سورہ لقمان نازل ہو گئی ہے، اس کے بعد سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے، کیونکہ جو مشرکین کی طرف سے ٹارچر، پرسیکیوشن اور استہزاء کرنے کا جو عمل تھا وہ زیادہ سٹانچ محسوس ہوتا ہے اس میں سورہ عنکبوت میں، اور اس سے کم محسوس ہوتا ہے سورہ لقمان میں. لہٰذا پہلے سورہ لقمان نازل ہوئی ہوگی اور بعد میں سورہ عنکبوت. لیکن مضمون بھی تھوڑا سا میچ کرتا ہے، اور وہ جو انداز ہے اور جس طرح اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہے وہ بھی اس سے بہت مناسبت رکھتا ہے. وہاں پر بھی سورہ عنکبوت میں بھی والدین کے حقوق اور اللہ کے حقوق پہ تبصرہ ہے، اور اس سورہ میں بھی ہے. یعنی کہ جب کوئی شرک کرے گا تو والدین کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں دونوں صورتوں میں آئی ہیں. اس کے علاوہ یہ سورہ توحید کے دلائل کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ان کو طرح طرح کے پیرائے سے سمجھایا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ اللہ ایک ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کریں. اور اسی سلسلے میں، اسی تسلسل میں حضرت لقمان کی نصیحتیں بھی آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت لقمان کے متعلق ان کے ہاں بہت سارے اقوال تھے جو ان کے درمیان تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو لقمان نے بھی شرک کرنے سے روکا تھا. تو اس طرح سے یہ سورہ بگن ہوتی ہے. ہاں، اس میں ٹوٹل 4 رکوع اور 34 آیات ہیں. تو بس اب اتنی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم پہلی آیت ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں. آپ سب کو پتہ ہے حروف مقطعات یعنی وہ
جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات گاہے بگاہے درمیان میں درس میں آتی رہتی ہیں کہ کتنی صورتیں اس سے شروع ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اب اس کو آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیت سے نہایت مشابہ ہے، بہت مشابہ ہے۔ تو دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی بہت پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ تو اب اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ لفظ حکمت بہت بار آ رہا ہے۔ لقمان بھی حکیم تھے، اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم بھی آ رہی ہے، اور یہاں پر قرآن مجید کی صفت آئی ہے الحکیم۔ تلکا سے شروع ہوا ہے، تلکا اس میں اشارہ بعید ہے، سب کو پتہ ہے، اور دالکا کا سے تلکا ہے نا، تو اس میں اشارہ بعید ہے۔ تو جب کسی قریب کی چیز کو ہاذا ہاذی نہ کہہ کر دالکا یا تلکا کہا جائے، اس میں اشارہ بعید یہ کو وہ کہا جائے، تو اس سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی عربی زبان کا جو اسلوب ہے وہ یہ کہ کسی کی عظمت، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ قریب کے بجائے بعید اور بعید کے بجائے قریب استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو قرآن مجید کے لیے کہا گیا تلک آیات الکتاب الحکیم، تو قرآن تو سامنے تھا نا سب کے، لیکن تلک کہا گیا وہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اس سے ایک تو اس کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جو چیز آسمانوں میں ہوتی ہے وہ عظیم ہے، اور جب پاس کی چیز کو وہ کہا گیا تو مطلب اس کی بلندی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے مصحف وہ کاپیڈ ہے، اصل کتاب کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں، تو وہ تو پھر دور ہوا ہی نا، تو اس لیے بھی تلکا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب حکیم بہت ہی پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ مطلب کہ قرآن مجید کو کیا سمجھ لیا لوگوں نے؟ اس میں حکمت کی باتیں ہیں، کوئی مذاق اور ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں، بہت پر حکمت باتیں ہیں۔ اور بات کنٹینیو ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں ہدم و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید آیا تو سب کو ہدایت دینے کے لیے، جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ہے کہ ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک۔ لیکن ایکچولی اس کتاب سے ہدایت صرف وہی اخذ کر پائیں گے جو کہ محسنین ہیں، جو احسان کے اس پر چلنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں متقین کہا گیا ہے نا، اور یہاں محسنین کہا گیا ہے، تو اور ایک چیز بڑھا دی گئی ہے یہاں پہ، اور رحمت بھی ہے۔ تو جو لوگ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، اور محسنین جس کو کہا گیا ہے وہ احسان کرنے والے، مطلب کہ وہ ہر کام کو حسن سے سر انجام دیتے ہیں، بیوٹیفلی کرتے ہیں، ہر کام کو حق سے زیادہ دیتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لکیر کے فقیر نہیں ہے، حقوق سے بھی بڑھا کر دیتے ہیں، جتنا ان کا فرض ہوتا ہے اس سے زیادہ کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو محسنین کہا جاتا ہے۔ ادروائز ان جنرل نیکوکار کو محسنین کہہ سکتے ہیں۔ تو جو نیکوکار ہوگا، جو کام کو بیوٹیفلی کرے گا اور حق سے بڑھا کر دے گا، وہی اس کتاب سے ہدایت اخذ کر پائے گا۔ ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ محسنین کے لیے۔ اب محسنین کی صفات بیان ہو رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے محسنین کیا کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی چاہے کہ جب محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو ہمیں محسنین میں سے شامل ہونا ہے، تو پھر آگے صفات بیان ہو گئی ہے کیا؟
جو صلاح قائم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اس سے اپنا ریلیشن صحیح کرنے کے لیے صحیح نمازوں کا قائم کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی ذکر کے لیے بیسٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے. سورہ طہ میں واضح بھی کیا گیا اقیم الصلاۃ للذکر، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ کی صحیح یاد، اس کا ذکر کرنے کے لیے نماز جو ہے، صلاح جو ہے، یہ بیسٹ ہے جس کے ذریعے اللہ سے بہترین تعلق قائم ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صلاح کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، صلاح کو قائم کرتے ہیں، چھوڑ پکڑ کر نہیں پڑھتے، آخر دیر تک رکے نہیں رہتے کہ بس ٹائم ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے. صلاح قائم کرنے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ ٹائملی پڑھتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری کا دل لگا رہتا ہے، ان کا پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، چھوڑ پکڑ کر نہیں پڑھتے. مارکیٹ چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے تو ان کی صلاح نہیں مس ہو جاتی، بلکہ وہ صلاح کو قائم کرتے ہیں. اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیے سول کے پیوریفیکیشن کے لیے صلاح بہت ضروری ہے، اور سول کے ہی پیوریفیکیشن کے لیے زکوٰۃ بھی بہت ضروری ہے. حالانکہ یہاں پر زکوٰۃ اصطلاحی زکوٰۃ یعنی فرض مینڈیٹری چیریٹی نہیں کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، ٹھیک، اور مکہ میں ابھی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ کو ریپیٹڈلی ملے گا مکی صورتوں میں بھی عطائی زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یؤتون الزکاۃ کہا گیا ہے تو وہ والنٹری چیریٹی صدقات کے لیے کہا گیا ہے. قرآن میں یہ اسلوب بہت بار ہے کہ زکوٰۃ کی جگہ صدقہ اور صدقے کی جگہ زکاۃ ورڈ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر بھی صدقات ہی مان کے چلیں گے، والنٹری چیریٹی، کیونکہ ابھی شریعت نہیں نازل ہوئی ہے باقاعدہ. تو ابھی شریعت کے نزول سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب مکی صورتوں میں بھی دی گئی ہے، بہت دی گئی ہے، کیونکہ اس سے نفس پاک ہوتا ہے. کیونکہ انسان کے دل میں نا مال کی بہت محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو مال سب سے بڑا فتنہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں خرچ کریں گے تو پھر اسی کے ارد گرد سوچتے رہیں گے اور سیلف سینٹرڈ بس بنے رہیں گے، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے مال کے بڑھانے کے بارے میں سوچنا. لیکن جب مال انسان دیتا ہے تو اس سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے اللہ کی صحیح محبت دل میں بیٹھنے کے لیے. اس لیے زکوٰۃ یعنی صدقات، خیرات، اب تو مطلب شریعت نازل ہو چکی، زکوٰۃ فرض بھی ہو چکی، تو زکوٰۃ پلس صدقات دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا لیکن اب ہمیں ہمارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے. نہیں، اس کے بعد بھی کسی پریشان حال کو دیکھیں، اس کے بعد بھی کوئی دست سوال دراز کر دے، یا اس کے علاوہ کبھی دین کے لیے شوق اور جذبہ جاگے، تو ان سب مواقع پہ مال دینا چاہیے. ادر دین زکوٰۃ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں حق ہے، تو وہ حق بھی سمجھیں. تو جب تک عطائی زکوٰۃ اور اقامت صلاح یہ دو چیز نہ ہو تو مسلم ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہے. قرآنی اصطلاح میں مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. کوئی مومن ہوتا ہی تب ہے جب صلاح قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ دو کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ آج کی دنیا میں میجورٹی آف دا مسلمز بھرے پڑے ہیں اور وہ یہ دو چیز نہیں بھی کر رہے، اپنے کو مسلمان سمجھ رہے، وہ خود سمجھ رہے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کے اسلوب میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی مومنوں کی بات ہوتی ہے، محسنوں کی بات ہوتی ہے، تو بالکل مینڈیٹری طور سے یہ دو چیز لگی رہتی ہے. اس کے بغیر تو مومن ہونے کا کوئی تصور بھی نہ کریں. اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. غور کریے، ہم ریپیٹ ہو رہا ہے آخرت کے متعلق. ہم بالآخرت ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر اور وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آخرت پر خالی ایمان نہیں چاہیے، یقین کے درجے والا ایمان چاہیے. یقین ایمان سے اوپر کا لیول ہے. ایمان کا مطلب مان لیا، ٹھیک ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا اس کو مان لیا تو مطلب ایمان لیا ہے، ٹھیک ہے. تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دس از دا ڈیفینیشن آف ایمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو مان لیا گیا تو یہ ایمان ہے. لیکن وہ ماننا بالکل پختہ ہو گیا، راسخ ہو گیا دل میں، تو اس کو یقین کہتے ہیں. کنوکشن، بالکل تہہ دل سے مان لیا تو اس کو یقین کہتے ہیں. تو آخرت پر یقین عمل کے لیے بہت ضروری ہے. نفس کو پاک کرنے کے لیے صلاح اور زکوٰۃ ضروری ہے، اور عمل کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اعمال صالحات کرنے کے لیے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے آخرت پر خالی ایمان نہیں، یقین کے درجے والا ایمان ضروری ہے. جب آخرت پر ایمان ہوگا تب عمل صحیح ہوگا. دیکھیے جب اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی کا ہی ڈر نہیں ہے، یعنی ہمیں اب جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، ہمیں اس کا حساب دینا ہے، جب یہ فیلنگ ہمارے اندر نہیں ہوگی تو پھر ہم کچھ بھی کریں گے نا. اور دنیا کا کوئی قانون اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور کوئی پیرنٹنگ اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ وہ انسان سے وہ کچھ کرانے میں کامیاب ہو جو انسان چاہتا ہے. یعنی ایز اے پیرنٹ یا ایز اے گورنمنٹ کوئی بھی کسی کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا اتنا افیکٹولی جتنا کہ آخرت پر یقین اور آخرت پر ایمان کسی کے عمل کو سیدھا کر سکتی ہے. ٹھیک، جب آخرت پر ایمان ہوگا تو پھر نہ امی ہوں گے ساتھ میں، نہ ابو ہوں گے، نہ کوئی قانون کا کوئی بھی فرد ایک دم تنہائی میں گناہ کرنے سے کون سی چیز روکے گی؟ ذرا سوچئے. تنہائی میں گناہ کرنے سے صرف اللہ کا ڈر روکے گا کہ آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے. وہی ایمان بالآخرہ اور خوف خدا وہی سب سے زیادہ مؤثر ہے عمل کو سیدھا کرنے کے لیے. لہٰذا فرمایا کہ وہم بالآخرت ہم یوقنون، جو آخرت پر اور وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محسنین کی صفات بیان کر رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہی ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہ آیت تو 5ویں آیت تو ہو بہو وہی ہے جو بقرہ کی 5ویں آیت ہے نا. کہیں آپ دیکھیں ایک لفظ کا بھی ادھر ادھر نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ویسے ہی کی ویسے ہی. یعنی وہ جو صفات ادھر بیان کی گئی تھیں بقرہ میں، وہ یہاں پہ بھی بیان کی گئی تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ. لیکن یہ خوشخبری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ بالکل ہی سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ سے یہاں تک میں یہ واضح کر دیا کہ تم لوگ، اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے نبی اور اس کے فالوورز کا مذاق اڑاتے ہو. تم دیکھو کہ جو کتاب تمہیں پیش کی جا رہی ہے اس کو سننے سے روکتے ہو، اور اسی کتاب سے تمہیں سب سے زیادہ بغض ہے کہ وہ کوئی سننے نہ پائے، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے ہو. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ کتاب بہت پر حکمت ہے، اور اس کے ماننے والے ایسے ہدایت پر ہیں اور ایسے محسنین ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہے. اور کان کھول کر سن لو کہ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پائیں گے. یہ تو اس کانٹیکسٹ کی بات ہو گئی. لیکن آج ہم اور آپ بھی اپنے کو اسی طرح ناپے تولیں کہ جب تک ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے تب تک ہدایت پر نہیں ہو سکتے، اور تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. مفلحون ورڈ آیا ہے فلاح سے ہے، تو یوزولی فلاح اخروی کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور دنیاوی کامیابی کے لیے یوزولی فتح لفظ استعمال ہوا ہے. فتح ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، فتح مل گئی. تو دنیاوی کامیابی کے لیے فتح لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. لیکن مفلحون یا فلاح جہاں پر بھی آیا ہے یوزولی اخروی کامیابی، اصل کامیابی کے لیے ہے. تو آخرت میں کامیاب کامران وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اقامت صلاح کر رہے ہیں، اطاعت زکوٰۃ کر رہے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نہ کہ صرف مان لینے کے درجے میں
ایمان لے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، شاید ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو. نہیں، انہیں یقین ہے جیسے اپنی ان کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہا ہو انسان، اس درجے کا جس کو یقین ہے. پھر عمل تو سنور ہی جانے ہیں، تو پھر وہ کامیاب بھی کیوں نہیں ہوں گے، بھلا وہی لوگ کامیاب ہوں گے. آیت نمبر 5 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والی چیزوں کو خرید لاتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کو عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا انہیں. اب یہ بہت اہم آیت ہے اور سمجھنے اور اس کو پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خرید لاتے ہیں. من یشتری لہو الحدیث، یشتری جو شرع ورڈ آیا ہے نا، بائے شرع سنتے ہوں گے، خریدنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو دے کر دوسری چیز لے لینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور پریفرنس دینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اہمیت دینا اور فوقیت دینا. ٹھیک ہے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تینوں طرح سے فٹ ہو رہا ہے. دیکھیے کہا گیا کہ جو لوگ لہو الحدیث خرید لاتے ہیں. لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو ورڈ جو ہے، لہو مینس ہوتا ہے ایسی چیز جو غافل کر دے، اتنا اپنے اندر انڈلج کر لے کہ انسان غافل ہو جائے، اس کو لہو کہتے ہیں. اور لہو آپ کو پتہ ہے لغو سے ملتا ہی جلتا لہو بھی ہے. اور تو لہو کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر انگیج کرنے والی چیز، اور لغو کا مطلب ہوتا ہے وین چیز، بالکل سلی چیز، بے مطلب چیز جو کوئی فائدہ نہ دے. ٹھیک، معنی بھی تھوڑا ملتا ہوا ہے، لفظ بھی ملتا ہوا ہے. ٹھیک، تو لہو لعاب کہتے ہیں نا، تو لہو اس کو انگیج کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور لعب جو ورڈ آ جاتا ہے اس کو کھیل کو کہتے ہیں، کھیل تماشا. یہاں پہ لہو الحدیث آیا ہے، حدیث معنی ہوتا ہے بات، جو بہکانے والی، غافل کرنے والی بات کو خرید لاتے ہیں. اس دور میں ڈیویٹ کرنے والے، انگیج کرنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، قصہ گوئیاں، کہانی گوئیاں، داستان سرائیاں، اور بس رات رات بھر بیٹھ کے داستان سن رہے. تو نضر بن حارث نام کا ایک کافر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کسی کے کان میں نہ جائے، اس کے لیے اس نے اپنے لوگوں کو چیلنج کیا کہ تم اسے مطلب کاہن کہتے ہو کیا؟ دیکھا نہیں ہے کاہن کیسے ہوتا ہے؟ تم اسے شاعر کہتے ہو، اس کا کلام شاعر ہی نہیں ہے. تم اسے دیوانہ کہتے ہو، کیا مجنون ہم لوگ جانتے نہیں کیسا ہوتا ہے؟ میں کچھ اور انتظام کرتا ہوں. پھر وہ جاتا ہے شام کی طرف یا عراق کی طرف، وہاں سے کچھ داستانیں لے کر آتا ہے اور کچھ گانے والیاں لے کر آتا ہے، اور لا کر مکہ میں لوگوں کو اس میں انگیج کر دیتا ہے کہ اب لوگ قرآن نہ سنیں اور رات رات بھر داستانیں سنیں اور صبح کو پڑے سوئے رہیں، اور یہ گانے والیاں گا گا کے ان کو اتنا انگیج کر لیں کہ ان کا مطلب اٹینشن محمد کی طرف نہ ہونے پائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مقصد سے نضر بن حارث لہو الحدیث خرید لایا تھا. یہ تو اس دور کی بات ہو گئی. اس کے بعد ٹیلی ویژن، 8 گھنٹے کے سپورٹس، ٹورنامنٹس، اور اب آپ کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا. یہ سب لہو الحدیث کی اقسام ہیں. کوئی بھی چیز جو اتنا انگیج کر لے کہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جائے، وہ لہو الحدیث ہے. چاہے وہ جائز چیزیں ہی ہوں، موبائل کا استعمال اپنے آپ میں جائز ہے، لیکن اگر فیس بک پہ آپ اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں، واٹس ایپ پر اتنا کھو جاتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ جا کے آپ کو مغرب کا اذان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو یہ لہو الحدیث ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ لہو الحدیث خرید لاتے ہیں، یا تو کہیں کہ ایک چیز دے کے دوسری چیز لے لینا، یہ بھی پتہ ہے نا شرع کا معنی، تو ہدایت کے بدلے گمراہی لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کے بدلے سوشل میڈیا کو قبول کر لیتے ہیں، 8-10 گھنٹے کے اسپورٹس میں بزی رہتے ہیں.
اسپورٹس کو ہم ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں, باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ, لیکن 8-10 گھنٹے لگاتار کرکٹ میچ چل رہا ہے, اسی میں لگے, اس میں کتنی نمازیں آئیں اور گئیں نا. جب دنیا وما فیہا کی فکر ہی نہیں رہ گئی, اللہ کی یاد ہی نہیں آئی, تو ابھی لاول حدیث ہونے میں کون سی کمی ہے اس کے اندر؟ ہاں. اور موبائل کا آج کل وہی حال ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کا بالکل وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریفر کرتے ہیں لاول حدیث کو, یہ خرید لاتے ہیں لاول حدیث کو, یہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو پریفر کرتے ہیں. لیودل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائیں. دیکھیے کئی چیزیں لاول حدیث میں ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود ہی نہیں بہکتا, باقیوں کو بھی بہکاتا ہے. اب ٹی وی کھلی رہتی ہے تو اکیلے تھوڑی ایک لوگ دیکھتے ہیں, باقی گھر کے افراد بھی آ کے وہیں جمع ہو کے بیٹھنے لگتے ہیں, وہ بھی بہکتے ہیں. اور سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ایک کو نہیں آتا ہے, دوسرا کہتا ہے پاگل ہو, بیکورڈ ہو, اتنا سب نہیں آتا, چلو میں بتاتا ہوں, سکھا دیتا ہے اس کو بھی. تو نہ صرف خود رکتے ہیں اللہ کی راہ سے, ہدایت کی راہ سے, بلکہ دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. اب نظر بن حارث کی بات کریں تو ٹھیک ہے, وہ اس نے لا کے بہکایا تھا, تو ان کے لیے لاول حدیث دوسری چیزیں تھیں, ہمارے لیے لاول حدیث دوسری چیزیں ہیں. بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے لاول حدیث تو اپنے لائف میں پریفر نہیں کر رکھا ہے ہدایت کے بدلے. کیونکہ اللہ کی قسم, جب بھی بہت لوگوں سے قرآن مجید پڑھنے, سیکھنے اور عربی زبان سیکھنے کے لیے بولو تو بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے. بہت زیادہ تعداد میں لوگ بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اپنے دل کو ٹٹول کے بتائیں کہ جن کے پاس قرآن اور عربی زبان سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, کیا سوشل میڈیا یوز بالکل نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ پریفر کر رہے ہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاول حدیث خرید لاتے ہیں, بدل لیتے ہیں. کس چیز سے؟ ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لیا ہم نے. آج موبائل بھی تو اتنا مہنگا خریدتے ہیں نا, اب تو لاول حدیث سچ میں ہی خریدتے ہیں, پیسہ دے کے خریدتے ہیں, پریفر بھی کرتے ہیں, اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو بدل لیتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ جب ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, ٹرانسلیشن تک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. واللہ کسی کو بولو کہ ٹرانسلیشن سے ہی سمجھ لو, جب تک عربی زبان نہیں آ رہی, تو کیا بولتے ہیں کہ وہ کیا ہے نا, میرے پاس ٹائم نہیں رہتا نا, تو ہم بس عربی میں پڑھ لیتے ہیں قرآن جمعہ کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا موبائل جمعہ کو نکلتا ہے ہاتھ میں, یا رمضان نکلتا ہے؟ قرآن کی پوزیشن تو ہمارے زندگی میں یہ ہے نا کہ کسی کا رمضان نکلتا ہے, کسی کا جمعہ نکلتا ہے, اور کسی کا اگر روز نکل بھی گیا تو اسے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لاول حدیث کے لیے بہت ٹائم ہے. تو ہم نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے. چاہے ہم ورکنگ ویمن ہیں, چاہے ہم ہوم میکرز ہیں, چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہر ایج گروپ کو لاول حدیث کے لیے ٹائم ہے, اور قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, غور زنی کرنے, عربی زبان سیکھنے, قرآن کے درس کو اٹینڈ کرنے کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے. یہ ہے ہمارے درمیان میں ریالٹی. تو اللہ تعالیٰ کتنی بری طرح سے اس کو ذکر کر رہا ہے, جو لوگ لاول حدیث خرید لاتے ہیں, خود بھی بہکتے ہیں, اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں, اور بغیر علم کے, یعنی وہ سمجھ نہیں رہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سمجھ نہیں رہے ہیں, بغیر سمجھے, بغیر بات کی نزاکت کو سمجھے اور سیریسنس کو سمجھے, بغیر علم کے یہ کام کر رہے ہیں. اور وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور مذاق اڑاتے ہیں. جب قرآن سنت کی بات کرو, چلی آئیں ملانی, اور کیا کیا نام دیا جاتا ہے آپ لوگ یاد کر لیجئے, تمہارا تو ہر وقت یہی سب شروع ہو جاتا ہے. مذاق اڑاتے ہیں نا, اللہ میاں کی پولیس, اور نہ جانے کیا کیا نام دیا جاتا ہے, مذاق اڑاتے ہیں. جو حق کی طرف بلا رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جو زمانے بھر کی بہت ساری نقصان دہ چیزوں میں لگا ہوا ہے, وہ بہت ہائی ٹیک ہے, وہ بہت سمارٹ ہے, وہ بہت کمپیٹیبل ہے ماڈرن ایرا سے, وغیرہ وغیرہ, اتنی عزت دی جا رہی ہے اس کو. اور جو بھی کہے کہ اللہ کے بندے اتنی دیر مت یوز کیا کرو اس کو, تھوڑا سا
اللہ کے ذکر کی طرف پلٹو، آ گئیں. کیا کیا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. بچے ہاسٹل میں ہوتے ہیں ہمارے بچے جو یہاں سے دین سیکھ کر جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اتنی برائیوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. وہ جو قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کی درس کے لیے کال دینے والے، ان کو بہت سننا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ اور مذاق اڑایا جاتا ہے اور سہنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کو دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اب اپنے آپ کو چیک کر لیں ہم اور آپ کہ کیا ہم لاول حدیث میں تو نہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر ہاں تو اللہ تعالیٰ تو بہت بری خبر سنا رہا ہے اس کے لیے کہ ان کو دردناک عذاب ہے، بہت ذلیل کر دینے والا، ذلت آمیز. انہوں نے کل کو اللہ کے نبی اور داعیان اسلام کو ذلیل کیا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، تو ان کو اب ذلت آمیز آخرت میں عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اگلی آیت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ مطلب ایسے ہی شخص جو لاول حدیث میں پڑھا رہتا ہے، جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو ایسے تکبر کر کے منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. مطلب کتاب اللہ کی طرف بلائے کوئی حق بات کی طرف بلائے تو اکڑ کے، ایسے بھی نہیں، اکڑ کے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ چلے آئے ملاٹھے، چلے آئے سارا موڈ چوپٹ کرنے، اس طرح منہ موڑ لیتا ہے. اور صرف منہ ہی نہیں موڑتا، ایسا دکھاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. آج قرآن کے ساتھ ہمارا یہی تعلق ہے کہ جیسے سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور سنا نہیں تو کس طرح نہیں سنا. کان فی اذنیہ وقرا، جیسے ان کے کانوں میں بوجھ ہو، ثقل پڑے ہوں، وقر پڑے ہوں. وقر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کے اوپر جو بوجھ لادا جاتا ہے، اس کو کبھی دھیان سے دیکھا ہے؟ جیسے دھوبی کا گدھا ہو تو دو لٹکتے ہوئے بوجھ رہتے ہیں، دیکھا ہے؟ دو پیٹھ کے اوپر کم رہتا ہے، لٹکتا ہوا سا زیادہ رہتا ہے، نہیں؟ تو یہ جو لٹکتا ہوا سا گدھے کے اوپر لادا ہوا جو بوجھ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وقر کہتے ہیں. تو دیکھیں کتنا مشابہت ہے کہ کان میں جیسے وہ دو کان کی طرح نہیں دکھتے رہتے ہیں، کان میں جیسے ان کے بوجھ ہے، یعنی کان میں ایسی کوئی کارک لگا دی گئی ہے کہ بات اندر جا ہی نہیں رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، ان کے لیے کوئی خوشخبری تو ہے نہیں، خوشخبری ان کو عذاب کی ہے. یہ طنز ہے، فبشرہ بعذاب علیم، ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. تو بوجھ یہ لدا کیسے؟ کیا اللہ نے بوجھ لاد کے پیدا کیا؟ معاذ اللہ، کیا کان میں پہلے سے وقر اللہ نے ڈال کے پیدا کیا؟ ایسا ہے کیا؟ جب ہم حق کی طرف سے انحراف کرتے ہیں اور پیٹھ دکھاتے ہیں اور کتاب اللہ کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہیں اور آفاق اور انفس کی نشانیوں کو اندیکھا کرتے ہیں اور رسولوں اور داعیوں کے بلانے پہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور نہیں مان کر دیتے، تو یہ بوجھ اور ثقل اور وقر کانوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. اب انہیں ہدایت کی بات سنائی نہیں دیتی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 7. اللہم لا تجعلنا منہم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. سبحان اللہ، سائملٹینیس کنٹراسٹ. جو لوگ نہیں مانتے، کتاب الہی کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنائی گئی طنز کے ساتھ، اور کہا کہ ظاہر بات ہے جن کا مذاق ابھی دنیا میں تم اڑا رہے ہو ان کے تو مزے ہی مزے ہیں،
کیونکہ انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ایمان کے ساتھ کیے ہیں، اور نعمتوں والی جنتیں ہیں ان کے لیے. مطلب جنت میں نعمتیں نہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں، جنات النعیم. مطلب جنت کی نعمتیں اگر بول دیا جائے تو لگے گا کہ مہمان بن کے گئے جنت میں کھا کے نکل آئے. نہیں، جنت اپنی ہے مومن کی، اور وہاں نعمتیں ہیں. جنت اپنی ہے. اور جنت کا کیا تصور ہے آپ کے دماغ میں کہ ایک ایک مومن کو کتنی بڑی بڑی جنت ملے گی؟ You can't imagine. I'm telling you, can't imagine. جو شخص جہنم سے سب سے آخری شخص جو نکالا جائے گا، یوحنا نام ہوگا اس کا، آخری جہنم سے نکلنے والا شخص کی اب اس کے بعد جتنے ہیں وہ دائمی جہنمی ہیں. وہ جو جنت میں ڈالا جائے گا، اس کی جنت یہ جو زمین ہے ہماری ارتھ، اس سے 13 ٹائمز بڑی ہے. 13 ٹائمز. اب سوچ لیجئے جو لوئسٹ ایمان کا انسان تھا، بہت ہی ذرا سا ایمان تھا، جہنم میں چلا گیا تھا، باقی سب لوگ جتنے اور تھے وہ بھی نکل گئے، آخری نکلا، یعنی جس سے نیچے کا ایمان والا کوئی بھی نہیں تھا. تو لوئسٹ ایمان والے کی جو جنت ہے، یہ پوری زمین جس پہ آپ رہتے ہیں اس سے 13 گنا بڑی ہوگی. تو اب جو ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہے اس کی جنت کا سائز اور نعمتیں امیجن کریے. آپ امیجن نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ رکھ چھوڑا ہے. قرآن میں یہی تو بات ہے نا کہ مطلب آپ کو نہیں پتا اللہ نے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا رکھ چھوڑا ہے. بس ضرورت ہے صحیح ایمان اور اعمال صالحات کی. صحیح ایمان، نجات والا ایمان چاہیے. خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قول نہیں چاہیے. نجات کے لائق والا ویٹڈ ایمان چاہیے، سچا والا. تو وہ صحیح ایمان اور اعمال صالحات ہوں گے، پھر کیا ہے، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں. اب اپنی جنت کے سائز کو سوچتے رہیے اور جلدی اپنے اعمال کو ایسا بنا لیں جو واقعی وہ ان جنتوں کے ہم وارث بنائے جائیں انشاءاللہ. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ ہے پکا سچا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ حکمت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے. جنت کے متعلق یہ بہت اہم بات ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی ہم لوگ کبھی کسی اچھے سے گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی کے کبھی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، کبھی پکنک سپاٹس پہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہتے وہاں پہ، واپس آنا پڑ جاتا ہے. اور دنیا میں ہمارا اپنا خود کا ہی بہت ہی اچھا گھر ہو، تب بھی کیا ہے، مر جائیں گے اور چھوٹ جائے گا. isn't it? this is نا. تو جنت کے لیے کیا ہے، وہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا. وہاں کے آپ کرایہ دار نہیں ہوں گے، وہاں آپ مہمان واپس جانے والے نہیں ہوں گے. وہ آپ کی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کبھی کوئی نکال لے گا نہیں. اور وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. پکا. اللہ سے پکا وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ سے زیادہ عہد کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کا وعدہ ہے تو بھی بہت تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ کا قول ہے تو بھی بہت تھا. لیکن کلام کی عمدگی اور پختگی دیکھیے کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، پکا سچا وعدہ ہے. کریڈٹ ہے لیکن کیش نہیں ہے، لیکن پکا ہے، سچا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم ہر چیز کیش میں چاہتے ہیں، اب بھی ہو جائے بس. اور کریڈٹ والی چیزیں بعد میں جو ہوگی اس کے لیے کون جانتا ہے، کس نے دیکھا ہے، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا جو پرومس ہے وہ فوری تو نہیں پورا ہوتا. یہ جو عاجلہ ہے، یہ دنیا میں جلدی ملنے والی چیز فوراً تو نہیں پورا ہوگا، لیکن پکا ہی پورا ہوگا وعدہ. اور یہ دونوں کے لیے وعدہ ہے، اوپر کے دونوں ٹائپ کے لوگوں کے لیے پکا وعدہ ہے. جن کے لیے عذاب مہین کی خبر سنائی گئی ان کے لیے بھی پکا وعدہ ہے، اور جن کے لیے جنات النعیم کی خبر سنائی گئی ان کے لیے بھی پکا وعدہ ہے.
تو اللہ کے پکے وعدے میں اپنے کو جنات النعیم کے مستحق بنانے کی کوشش کریں، اور فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ العزیز کا معنی ہوتا ہے بہت زبردست، بہت قوت والا، جو ایکچولی ایبسولوٹ ایتھارٹی ہو، ٹھیک، العزیز۔ اور الحکیم کا معنی ہوتا ہے بہت حکمت والا، دا موسٹ وائز۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ دو اسماء یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو بات کہی گئی ہے اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری طاقت ہے، پورا ڈومیننس ہے کہ وہ جنت اور جہنم میں ڈال دے، اس کی قدرت کے اندر ہے، وہ ایتھارٹی ہے کہ وہ یہ دونوں چیز کرے، ٹھیک ہے۔ جو جہنم والوں کو خبر سنائی گئی ان کو جہنم میں ڈال دے، اور جنت کی جن کو خبر سنائی گئی ان کو جنت میں ڈالے۔ ایتھارٹیرین وے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ العزیز ہے، یہ ضرور کرے گا، اس کو طاقت ہے پوری یہ کرنے کی، اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور الحکیم دوسرا وہ صفت بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، تو الحکیم مانا دا موسٹ وائز، دانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی الٹپ چیزیں نہیں کر رہا ہے، پوری حکمت کے ساتھ آپ کے لائف کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور فوراً اگر وہ سزا نہیں دیتا تو اس میں حکمت ہے، ڈیلے کرتا ہے اس میں حکمت ہے، مومنین کو مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اس میں حکمت ہے، سب چیز میں حکمت ہے۔ تو جو کچھ کر رہا ہے اس کے جو فائنل فیصلے ہیں وہ مبنی بر حکمت ہے۔ تو اگر لیٹ ہو رہا ہے کسی کو سزا ملنے میں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نکلا، یعنی ہم تو غلط پہ غلط کر رہے ہیں، ہاں، لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا ہے، سزا کچھ بھی نہیں مل رہی، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ حکمت کے تحت اسے چھوڑے ہوا ہے، سب کچھ حکمت کے ساتھ کر رہا ہے، فوری سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ العزیز ہیں اور الحکیم ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، اس نے آسمانوں میں ایسے ستون بنائے جو تم کو نظر آ سکیں، اور زمین میں پہاڑوں کو کے لنگر گاڑ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ہلے نہیں۔ وبث فيها من كل دابة، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہر قسم کی پیداوار اور نباتات اگا دیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے کچھ نشانات بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کی بات مان ہی جاؤ، تو اپنے رب کو پہچانو گے تب تو مان ہی جاؤ گے نا۔ تو ذرا غور کرو، زیادہ دور نہیں، اپنے گرد و پیش غور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کس قدر احسن الخالقین ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فیورز، اپنے بلیسنگز اور اپنی کریٹیوٹی بیان کر رہے ہیں۔ دیز آر دا سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا بتایا گیا کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی بغیر پلرز کے جو تمہیں نظر آتے ہوں۔ یہ دو معنی ہو سکتا ہے اس کا، دو طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر پلرز کے آسمان بنا دیا، ایک طرح سے یہ ٹرانسلیشن ہو گیا۔ دوسری طرح سے یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا لیکن ایسی پلرز کے اوپر بنایا جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور دونوں ہی وے میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسے دیکھتے ہیں ہم ان آنکھوں سے تو ہمیں کوئی پلرز آسمان میں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب ہم چاہیں تو یہ کنکلیوژن نکال سکتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پلرز نہیں ہیں، جبکہ دنیا کی کوئی بھی چھت اگر بڑی ڈلنی ہے، اتنا چھوٹا ہال تو بغیر پلر کے ڈل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اگر کوئی بڑا ہال بنوانا ہے تو آپ کو آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، اس سے گڑ گڑائیں گے کہ بغیر پلرز کے بنا دے، وہ کہے گا نہیں بنے گی، اور تب بھی آپ کہیں گے کہ اچھا اتنا لمیٹڈ سائز کا ہال بغیر پلر کے بنا دیجئے، کیونکہ جیسے
جیسے پبلک پروگرامس ہوتے ہیں اس میں بیچ میں پلر آ جائے تو ویو ہائڈ ہو جاتا ہے، اور پلر کتنے عیب لگتے ہیں نا بیچ میں، لگتے کہ نہیں؟ بغیر پلر کے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. تو چھت بغیر پلر کے ہو، یہ کسی سے آپ کہیں آرکیٹیکٹ سے تو وہ آپ کو اگر بغیر پلر کے تھوڑا بڑا ہال بنانے بولے گا تو بہت مہنگا بنے گا، ٹیکنالوجی بہت ہائی. لیکن پھر بھی ایک لمٹ تک ہی بڑا، بہت بڑا اگر کوئی چیز چھت ڈالنی ہو تو بغیر پلر کے ڈلے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب آسمان جو دکھائی پڑتا ہے تو کہیں آپ کو پلرز دکھتے ہیں؟ کیوں آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کاریگر ہے کہ آسمان جب لیٹ رہے ہیں آپ، جب گرمی کی راتوں میں انسان لیٹتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کبھی غور کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی آیات پر غور کریں تو دیکھیں کہ کہیں پلرز ہی نہیں ہے اور آسمان کے چھت ایک دم اچھی طرح سے تنی ہوئی ہے. کوئی قنات یا تمبو یا کوئی ٹیمپریری بھی اگر ہم چھت ڈالتے ہیں تو اس میں بھی مطلب جب تک پلر نہیں لگاتے ہیں چھت بن ہی نہیں سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو پلرز لگائے ہی نہیں اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہے، اور چھت، آسمان کی چھت بالکل ایونلی تنی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے پلرز کے ترونہا جو تمہیں دکھائی پڑتے ہوں. تو اس کا بالکل یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے پلرز ہیں بٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے. سائنس آج ایڈوانس ہو رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں، اسٹرانومی، کاسمولوجی اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو ایڈوانس ہوتے 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 ہمیں سب پتہ چل رہا ہے کہ ایک کاسمک بیلنس ہے، سب کے بیچ میں ایک کشش ہے، ایک گریوٹی ہے جو ایک دوسرے سے صحیح دوری پر چیزوں کو رکھ رہی ہے. یعنی ایک ان سین پلرز ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے بٹ ہیں چیزیں، کاسمک بیلنس مینٹینڈ ہے، نہ کوئی ایک دوسری چیز سے ٹکرا رہا ہے اور نہ آسمان کی چھت سب گری جا رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، سارے پلینٹس اور سٹارز کے اوپر نہیں گری جا رہی ہے، ساری گیلیکسیز تباہ نہیں ہوئی جا رہی ہے. لیکن وہ ساری چیزوں میں جو ایک بیلنس مینٹین ہے اسی کو انسین پلرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو قرآن صرف یہی کہہ رہا ہے بغیر اس کے کہ تمہیں نظر آئے نا، تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور سائنس ایڈوانس ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے پورے رسوخ کے ساتھ بتا دے کہ ہاں پلرز ہیں بٹ وہ دکھنے لائق نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ اور اس نے زمین میں لنگروں کی طرح پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کے ڈھلکے نہیں. تو آسمان میں پلرز نہیں ہیں، زمین میں ہیں، زمین میں کھوٹی کی طرح کا پہاڑ کو گاڑ دیا گیا ہے. اور اس کا فنکشن بھی، ماؤنٹین کا فنکشن بھی بتائے گا کہ کیوں کھوٹیوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم لڑکو نہیں. ہم ماؤنٹین کے فنکشنز آپ کے درمیان میں کئی بار ایکسپلین کر چکے ہیں، پھر بھی بریف میں کر دیتے ہیں. یہ جو ہماری ارتھ ہے نا، اس کے اوپر کی جو سب سے باہری لیئر ہے وہ کرسٹ کہلاتی ہے نا، ارتھ کرسٹ. تو ارتھ کرسٹ نا ٹکڑوں میں ٹوٹی ہوئی ہے، پلیٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے. تو ارتھ کرسٹ پلیٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے اور اندر جو ارتھ کے ہے وہ فلوئڈ ہے، ہاٹ ہے، فلوئڈ ہے. جو لاوا نکلتا ہے نا والکینو ایرپشن میں، اس کو وہ اندر ہے، فلوئڈ ہے. تو ارتھ کرسٹ بہت پتلی ہے کمپیریٹیولی، کہ اندر کی جو ریڈیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کرسٹ بہت پتلی ہے. تو اندر کے فلوئڈ پر یہ کرسٹ ایسے تیر رہی ہے، ایکچولی تیر رہی ہے. اور جہاں جہاں وہ پلیٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے ارتھ کرسٹ، وہاں وہاں ماؤنٹین رینجز ہیں. تو ماؤنٹین کھوٹی کی طرح کام کرتے ہیں، جتنا اوپر دکھائی دیتے ہیں نا آپ کو، تقریباً اس سے زیادہ اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ماڈرن جیولوجی بالکل کنفرم طریقے سے بتا رہی ہے کہ ماؤنٹینز ہیو ڈیپ روٹس، جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ اندر ہیں زمین کے. تو وہ اس طرح پلیٹس جو ارتھ کرسٹ ہے اس کے اندر ماؤنٹینز کو گاڑ دیا. اب یہ کھوٹی کی طرح ہو گیا، ارتھ کرسٹ اسٹیبل ہو گئی. تو اب کیا ہے کہ ہم زمین پہ چلتے ہیں تو لڑکتے نہیں ہیں نا، سارے ماؤنٹینز اکھاڑ دیے جائیں مان لیجئے، تو اندر کے فلوئڈ پر یہ جو ارتھ کرسٹ ہے یہ ایسے ایسے تیرنے لگے گی، اور ہم چلیں گے تو ایسے اور ایسے لڑکیں گے اور گر جائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے، ہم اسٹیبل ہی نہیں رہ سکتے ارتھ پر. تو اللہ تعالیٰ ماؤنٹینز کے فنکشنز کو اتنے گریٹ ڈیٹیل کے ساتھ، الفاظ کم اور
پورے مفاہیم کو سمیٹے ہوئے کہ ان تمید بہم، تاکہ تم کو لے کے وہ لڑک نہ جائے، گر نہ جائے، اس لیے ماؤنٹینس کو گاڑ دیا. تو رواسی پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کو اس طرح گاڑ دیا. وہاں پہ سورہ نبا میں اوتادا ورڈ ہے نا، والجبال اوتادا نا، اور پہاڑوں کو کھوٹیوں کی طرح گاڑ دیا ہے. تو پہاڑ کا کام ہے کھوٹیوں کی طرح ارتھ کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنا. تو ایک دم کلیئرلی یہاں پر مینشن کیا گیا انتمیدا بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کے لڑک نہ پڑے، زمین تم کو لے کے لڑک نہ پڑے، تم اسٹیبل رہو تاکہ. تو کیا ہم اللہ کا شکر نہیں کریں گے اور اللہ کے کلام سے محبت نہیں کریں گے کہ یہ 1450 سال پہلے یہ کیا باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں جو سائنس آج ہمیں بتا پا رہی ہے. اور فرمایا اس میں بہت طرح کے کریشنز، بہت سارے جانور پھیلا دیے. تو یہ جو جانوروں کا اسپریڈ ہونا ہے یہ بھی کتنا امیزنگ ہے نا. تھوڑا کبھی غور کریے کہ کس طرح سے مطلب کتنے سارے اینیملز ہیں، کتنے سارے نباتات ہیں. مطلب باٹنی اور زولوجی آج تک بھی ایگزاسٹ نہیں ہوئی ہے کہ لسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، سارے اینیملز اور سارے پلانٹس کی لسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ساری اسپیشیز اور سارے چیزیں ہمیں پتہ ہیں، نئی نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں. کتنے ہی جنگل ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر نئے نئے اینیملس کی اسپیشیز ملتی رہتی ہیں، برڈس کی اسپیشیز اور ایون پلانٹس کی اسپیشیز نئی نئی ملتی رہتی ہیں، نئی لسٹ میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. ابھی اس چھوٹے سی ارتھ پر جس کی آپ جنت جو ہے، جو سب سے لوور ایمان والے کی جنت بتایا، اس سے 13 گنا زیادہ بڑی ہوگی. یہ چھوٹی سی ارتھ پر اتنے سارے اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں اور ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے نوٹس میں آتے رہتے ہیں. تو کتنے طرح کے اینیملز اور پلانٹس اللہ تعالیٰ نے اس پہ اگا دیے اور پھیلا دیے ہیں. اور فرمایا آسمان سے پانی برسایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا. تو آسمان سے پانی برسایا، بادلوں سے پانی نازل ہوتا ہے. اٹس کوائٹ سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری سائنس ہے. وہ 2 ہائپوتھیسس ہے زمین پر پانی کیسے آیا. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ یہیں پر H2O بنا ہے، 2 ایٹمز آف ہائیڈروجن اور 1 ایٹم آف آکسیجن یہیں پہ کمبائن ہوئے اور یہیں پہ پانی بنا ہے. ایک ہائپوتھیسس یہ ہے. اور دوسری ہائپوتھیسس جو زیادہ اسٹرانگ ہے وہ یہ کہ آسمان سے، اسپیس سے برف کے ٹکڑے کی شکل میں بڑی ہیوی باڈی پانی کی H2O کی زمین سے ٹکرائی ہے. تو جتنی اس میں ریجز اینڈ فروز تھیں، تو جہاں جہاں گہرائی تھی وہاں وہاں پانی بھر گیا، وہ سمندریں بن گئی. اور جہاں جہاں اونچائی تھی وہ ہماری خشکی ہے. آپ کو پتہ ہوگا مور دین 70% آف دا ارتھ سرفیس از واٹر نا. تو جتنی گہرائیاں تھیں وہاں پہ پانی سیٹل ہو گیا، اور یہ یہاں نہیں بنا ہے، آسمان سے آیا ہے. تو قرآن ہمیشہ ہی کہتا ہے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پانی کو آسمان سے نازل کیا ہے. تو بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ بادلوں سے نازل کیا ہے. زیادہ اسٹرانگ ہائپوتھیسس سائنٹسٹ کے نزدیک بھی یہی ہے، اوپر سے کہیں سے آیا ہے، آسمان سے کہیں سے آیا ہے پانی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ پانی کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور پھر اس سے ہر قسم کے نباتات اگا دیے. یہی بارش کے پانی سے تو ہی انسان کو ویجیٹیشن اس کے لیے پاسبل ہو پاتی ہے. تو ساری ویجیٹیشن اس آسمان سے اترے ہوئے پانی کے بعد پاسبل ہوئی، اور ہمارے فوڈ کا انتظام ہوا. جتنے کریچرز اور بھی ہیں ادر دین اس، ان کے لیے بھی فوڈ کا انتظام ہوا. بغیر ان پیڑ پودوں کے فوڈ نہیں ملنا تھا، اور بغیر پانی کے پودے نہیں ہونا تھا. اور جتنے لیونگ بینگز ہیں، قرآن میں بالکل کلیئرلی مینشن کرتا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. تو اس طرح پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنا کر، نازل کر کے، پانی سے سب کو پیدا کر کے پانی کو سٹیبل رکھا. دیکھیے سورج کی روشنی سے پورا پانی بھی ایویپوریٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا نا. جس طرح آ گیا اس طرح اڑ بھی جائے، اللہ کی قدرت کے اندر ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار اللہ سبحانہ و تعالی. سورج کی حرارت، تھوڑا زمین جو ہے تھوڑا سا
اور اندر چلی جائے، سورج کے اس کا جو مدار ہے وہ اور کم ہو کے سورج کے بہت قریب چل جائے، پورا ہی پانی اڑ جائے گا سمندر کا، پھر ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اور ابھی اتنی اچھی صحیح ڈسٹینس پر ہے سورج سے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، وہ بادل بنتا ہے، پھر برس جاتا ہے، ہمیں پیور واٹر مل جاتا ہے، مطلب ہم کو میٹھا پانی مل جاتا ہے۔ ادروائز جو سیلائن واٹر ہے وہ ہمارے لیے یوزیبل بھی نہیں ہے، ہم سیلائن واٹر سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ پی سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ کھانا بنا سکتے ہیں، نتھنگ ایٹ آل، اتنا زیادہ نمک ہوتا ہے سمندر کے پانی میں نا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے واٹر سائیکل کے ذریعے کس طرح سے ایوپریٹ ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل سے کنڈنسیشن ہوتا ہے، پھر وہ ٹپکنے لگتے ہیں، پھر ہمیں پیور واٹر مطلب ہمیں فریش واٹر مل جاتا ہے الحمدللہ۔ وہ زمین میں چلاتا ہے، ہم زمین میں اپنا پمپ ڈال کے کھینچ لیتے ہیں۔ کچھ پیمنٹ کرتے ہیں کیا؟ ٹیکس دیتے ہیں کیا؟ بس شکری تو کرنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شکر گزار رہو، غور کرو، شکر گزار رہو۔ ہم کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور بار بار فکر کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ جیسے معاف کریے گا، جیسے جانور ہوتے ہیں نا، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اللہ کی خلقت میں وہ کیوں غور کریں گے؟ لیکن ہم تو انسان ہیں نا، ہم اللہ کی اتنی ساری نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ یہ سورہ میں آگے شکر بہت عظیم الشان طرح سے آئے گا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا ہے؟ بل الظالمین فی ضلال مبین، بات دراصل یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ جو سب کچھ تھا یہ اس بات توحید تھا کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ایک اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اے مشرکو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو ایسوسیٹ کر دیتے ہو۔ ذرا بتاؤ تو تم اللہ کے ساتھ جس کی عبادت کر رہے ہو ان میں سے کس نے ان میں سے کوئی بھی چیز کی ہے؟ آسمان سے پانی برسانا اور پہاڑوں کو گاڑنا، زمین میں بہت سارے جانور پھیلا دینا اور آسمان کو بغیر ستون کے بنا دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ تو اتنی چیزیں مینشنڈ ہے، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے ادر فیورز بھی مینشن کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں باقی نعمتوں کا بھی پتہ چلتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی کن کن نعمتوں کو گنا رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پارٹنرز ایسوسیٹ کیے جا رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی ہے جو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کر رہا ہو؟ آسمان زمین کے خالق ہیں، کوئی ایک چڑیا تو کیا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے نا، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، ایک ڈی این اے اپنے ہاتھ سے کریٹ نہیں کر سکتے، پورے سائنٹسٹ مل کے وہی اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا ڈی این اے ہی لے کے ادھر ادھر اس پہ انجینئرنگ کر سکتے ہیں، خالی نا جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں اس کو۔ تو جینیٹک انجینئرنگ تو کر سکتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر فٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈی این اے کریٹ کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب ہم ایک دم مائکروسکوپک چھوٹی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کریٹ کر سکتے کہ وہ پھر کہاں سے آسمان اور زمین اور سیارے اور ستارے اور بادل اور پہاڑ اور وہ کہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب نہیں کر سکتے تو تمہاری عقلوں کو پتھر پڑ گیا ہے کیا؟ سوائے اس کے کہ جو دماغ سے پھر ہی گیا ہے، بالکل اس کی عقل ایک دم ماری گئی ہے، وہی اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرے گا۔ مسئلہ ہماری زندگی میں یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور مسلمان ہو کے بھی چلے جاتے ہیں اس بابا اس فقیر سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ سر پھر گیا ہے ہمارا پورا، جس کے سر پہ پتھر ہی پڑ گیا ہو وہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بتاؤ تو ان میں سے کون سے کام تمہارے ان معبودوں نے کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اور میرے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بلندی پر دنیا سے بلائے۔ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، غور و فکر کریں، آفاق اور انفس کی نشانی میں غور و فکر کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں اور اسی کے ہو کے رہ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔